اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت اور شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام میں اگر یہ کہوں کہ ایک بہت عظیم پروگرام ہے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ آج تو خاص طور پہ جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف بچے بیٹھے ہیں وہ خاص طور پہ اس پروگرام کو سنیں گے۔ اس کی وجوہات جو ہے میں آپ کو بعد میں جا کے بتاؤں گا، لیکن تذکرہ پاک ناظرین آج اس ہستی پاک کا ہے، دنیا انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، یعنی آج ہم بنیادی طور پہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں اعلیٰ و عرفہ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح بڑے کٹھن منزلوں سے ان کو گزارا بھی ناظرین۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ صرف رتبے دے دیے گئے، بلکہ یہ ہوا کہ ایک پروسیس ہے، اس ڈیو پروسیس کے تحت انبیاء کرام علیہ السلام کو گزارا گیا، ان کے اوپر مصائب بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں، امتحانات بھی آئیں۔ اس کے بعد جب وہ امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ جس کا تعین ان کے لیے کیا تھا ان کو مقام عطا فرمایا۔ بات یہ ناظرین کہ انہی انبیاء کرام میں ایک اولو العزم نبی ہیں جو باپ کی آنکھوں کا نور ہیں، ان کی دیرینہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز ہیں، قربانی اور اطاعت کا ایک محور نظر آتے ہیں، فرما برداری کا عظیم استعارہ نظر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہستی ناظرین وہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری جب جا کر اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو در اسماعیل علیہ السلام سے خیرات لیتی ہے۔ چشم فلک نے ناظرین اس سے پہلے نہ یہ منظر کبھی دیکھا اور نہ رہتی دنیا تک دیکھے گی، نہ زمین نے اطاعت و فرما برداری کی اس سے پہلے کوئی مثال دیکھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ کہ قربان جائیے اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر کہ جنہیں باپ نے صرف یہ بتایا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے تو سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں فرما برداری کی وہ عظیم ترین مثال قائم کر دی کہ ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کو ذبیح اللہ کے نام سے پکارا جاتا رہے گا۔ بات یہ ناظرین کہ قرآن پاک پڑھنے والے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، قاری حضرات جب بھی قرآن پاک کو کھولیں گے، جب بھی تلاوت کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ حسین جملے قرآن کی ان آیات میں جگمگاتے رہیں گے اور ہماری سماعتوں میں باپ کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں قربانی کا اصل تعارف کراتے رہیں گے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو جواب آیا کہ اے ابا جان، توجہ رہے ناظرین، اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے،
جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے. جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی ذبح عظیم کی ابتدا ناظرین یہاں سے ہوتی ہے اور پھر اس کی انتہا کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتی ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. ناظرین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی ایڑیوں کا صدقہ آج پوری دنیا پی رہی ہے آب زمزم کی صورت میں، جو رہتی دنیا تک پیتی رہے گی اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ آب زمزم سیراب کرتا رہے گا. آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے سر اقدس پر اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا تاج سجا کہ رہتی دنیا تک کھربوں مسلمان جس گھر کو اپنی عقیدتوں کا مرکز بنا کر رکھیں گے، جس گھر کا طواف کرتے رہیں گے، جہاں حاضری کو زندگی کے معراج سمجھیں گے اور جہاں عبادت کو زندگی کا حاصل سمجھیں گے ناظرین، اور جس سمت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، وہ گھر کوئی اور گھر نہیں ہے ناظرین. وہ عظیم ترین گھر، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے رکھی. یہ آپ کا شرف ہے. نہ صرف یہ ناظرین کہ بنانے والے آپ، بعد میں اسی کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے پاک کرنے والے اور پھر اس کو بچانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے ہیں. آپ علیہ السلام ہی ناظرین وہ ہستی ہیں جن کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور دعا کیا ناظرین کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. پھر چشم فلک نے دیکھا ناظرین کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی کا تاج سجائے اور لولا کلمہ خلقت الافلاق کی دوشالہ اوڑے کائنات کے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام نسل پاک سے تشریف لاتے ہیں. اتنے شرف ناظرین، اتنے اعزازات، ایسے اولو العزم نبی کہ جن کا تذکرہ پاک کر کے آج یقین مانی ناظرین ایک روحانی کیف آ گیا. خاص طور پہ وہ بچے، وہ نوجوان بچے جو اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار نہیں ہیں، آج اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ قربانی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی ایک ایسی داستان ہے ناظرین کہ جس کو رہتی دنیا تک ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا. ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ہمارے اس شو کا مستقل حصہ رہتے ہیں. اور اس سے قبل ناظرین کہ میں ان کا تعارف کراؤں، ایک بات میں آپ کو عرض کی دینا چاہتا ہوں کہ ان دونوں شخصیات سے ایک بہت ہی اہم سوال میں کروں گا. انشاءاللہ وہ سوال ایسا ہوگا کہ جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ رکنا پڑے گا اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بنیادی طور پر آج اس دور کے اندر جو کچھ بھی اولادیں بو رہی ہیں کیا ان کو کل اسی انداز سے کاٹنا پڑے گا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو آپ کا جو بنیادی تعارف ہے اور تعارف کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ولادت پاک ہے وہ کن حالات میں ہوئی، ذرا وہاں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات مقدسہ والا تبار یقینی طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اس حوالے سے بھی باعث فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ آپ کا بذات خود تعارف کروایا کرتے تھے اور بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی اس سے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی قلبی محبت ہے اس کا اظہار اور پرچار ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کا جو تذکرہ مبارکہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے نام کے ساتھ قرآن پاک میں 12 مقامات پر ذکر کیا ہے. اور یہ یقینی طور پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک بہترین انداز ہے. اور نام کے بغیر، آپ کا نام ذکر کیے بغیر اشارات میں اور آپ کی طرف جو ہے وہ نسبتیں کر کے اللہ نے جا بجائے اس سے بھی کہیں زیادہ تذکرہ فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے آپ فرزند ارجمند ہیں. تعارف کے حوالے سے دیکھا جائے
تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اگر تعارفی کیفیت ہے تو اس میں یہ تو آپ کے صاحبزادے تھے اور یہ مرادوں سے مانگے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے 4 ازواج سے آپ کے 13 بیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 13 بیٹے ہیں، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ سے تھے، اور باقی 6 بیٹے آپ کے حضرت قنطورہ سے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 5 بیٹے آپ کے حضرت جہون سے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ قطع کلام کی مدد تقریباً 86 برس کی عمر آتی ہے روایات جی، میں؟ 86 سے لے کر 90 برس دونوں، پہلی اولاد آپ ہی؟ پہلی اولاد پہلوٹھی کا جن کو کہا جاتا ہے بیٹا، وہ آپ ہی تھے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ یا بکرا آمنہ کہہ کر حضرت حسان بن ثابت اور دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تذکرہ کیا کرتے تھے پہلوٹھا ہونے کا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنی ذات کا تعارف ہے جہاں تک، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک بیٹی عطا کی جس کا نام تھا حضرت نسمہ، اور ان کے ساتھ آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنے وصال کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہ میری اس بیٹی نسمہ کا نکاح آپ نے اپنے بیٹے عیس کے ساتھ کرنا ہے، اور جب ان کے ساتھ کیا گیا تو پھر ان سے آگے روم پیدا ہوئے، فارس پیدا ہوئے، جن کے نام پہ یہ پورا روم اور فارس بعد میں آباد ہوا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نواسے، یہ بھی نہیں کا صدقہ ہے؟ جی، آپ کے نواسے تھے وہ۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مزید حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کا جو سلسلہ کار ہے دنیا میں ورود مسعود کا، تو وہ کس پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو بڑے بردبار بیٹے کی بشارت عطا کی، اور بردبار ایسے کہ جب گلے پہ چھری چل رہی ہے تب بھی مزاج میں تلخی نہیں ہے، اور کس انداز میں ابھی آپ نے انٹرو میں ذکر کیا اس کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے پیار سے بڑی محبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا بنیہ انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، بنیہ تصغیر ذکر کیا اور اس میں پیار کا آپ نے لمس ظاہر کیا، میرے پیارے بیٹے، میں نے دیکھا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی کتنے پیار سے جواب دی، گھبرا کے نہیں، انہوں نے کہا قال یا اباتی فعل، تو یا اباتی کا لفظ ہے، جس طرح آپ نے پیار سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابا جی ذبح کرنے سے پہلے بھی آپ مجھے پیارے ہیں، اگر ذبح کر دیں گے تو پھر بھی آپ مجھے پیارے ہیں۔ کمال یہ کہ جو حکم دیا ہے کر گزریے، میں صابرین میں پائیں گے صابرین، اور یہی چیز جو صابرین میں سے پانی، اس کا تذکرہ پھر خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر کے۔ ہم بھی جو کر رہے ہیں قرآن پاک کی اسی آیت پر ہی عمل کر رہے ہیں کہ ذکر کریں ان کا کھل کے، وہ کون تھے، کانا صادق الوعد، جو وعدے کے سچے تھے، یہی ان کا وعدہ ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی میرا وعدہ ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ اچھا، میں اس پہ ذرا کلام ڈیٹیل میں بھی کرنا چاہوں گا کہ بات یہ اس ذبح عظیم کی ابتدا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہاں سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا میں کربلا میں نظر آتی ہے، اس پہ کلام کریں گے، لیکن وہ جو سوال ہے میرا، میں دورانی صاحب چاہتا ہوں ذرا سا وہ انفارمیشن بھی لوگوں کو پہنچ جائے۔ بڑی انیوژول سی بات، مطلب انیوژول کا ورڈ بھی میرا خیال ہے یہاں پر جو ہے وہ مجھے اپروپریٹ ورڈ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کیا استعمال کیا جائے۔ آپ سوچئے کہ ابھی تو دنیا بسی بھی نہیں ہے صاحب، مطلب لکھوں تک صحرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ آدم کی ذات ہے، لیکن کیا قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی استقامت پر کہ اللہ کا حکم آ گیا، ٹریول کر دیا، اور مطلب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک کھجور کی ایک پوٹلی دے دی، اور جی وہ بس ذرا مشکیزہ پانی کا دے دیا، اور پھر چھوڑ کے چلے گئے اللہ پر، کہ ذرا وہ حالات تو بتائیے کیا ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، آپ نے جو عنوان آج چھیڑا ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ تاریخ انسانی کے اندر تسلیم و رضا کی بڑی اعلیٰ مثال ہیں۔ اللہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا سر تسلیم خم کرنے کے حوالے سے جو مثالیں اس باپ بیٹے نے قائم کی ہیں، وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک چراغ ہدایت ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ نے خود سراہا، اور اللہ کا سراہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ یہ فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرمایا کہ جب یاد کیجئے، جب رب کائنات نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، ایک آزمائش نہیں تھی، بِكَلِمَاتٍ، کئی چیزوں میں آزمایا،
اور سرٹیفکیٹ آف سکسس بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں کامیاب۔ اللہ پھر خلیل بھی بنا دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آہا جب امام بنا۔ امتحانات کی بھٹی سے گزرے اور ہر آزمائش پر پورے اترے تو اس کے سلے میں رب کائنات نے جو جزا دنیا میں ان کو جو ٹائٹل دیا، فرمایا میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ قال انی جاعلک للناس امام۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی جو التجا کی خدا کی بارگاہ میں، قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ یہ جو امامت ہے یہ صرف میری ذات تک ہی نہ رہے بلکہ میری اولاد میں بھی اولاد میں بھی دے اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد میں سب سے اولین مصداق تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ایسا ہی ہے، اور رب کائنات نے اس کا جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ بتائیے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا کہ آپ کی اولاد میں امامت رکھوں گا، دنیا کی پیشوائی آپ کی اولاد کرے گی، سبحان اللہ۔ مگر ایک بات ہے کہ جو ظالم ہوگا، جو عدل کا رستہ چھوڑ دے گا، اور جو آپ کی جو راہ اطاعت و فرما برداری ہے جو اس رستے کو ترک کر دے گا، میرا وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وعدہ اسی کے ساتھ ہے جو آپ کی قربانیوں کے رستے پر چلے گا، آپ کی تسلیم و رضا کے رستے پر چلے گا، اور آپ کی راہ کی پیروی کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس حوالے سے اپنی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر جو مثال آنی تھی، اس کے اندر سب سے اعلیٰ مثال، پہلی اولاد ہیں آپ ان کی، اور اللہ سے انہوں نے وعدہ بھی لے لیا تھا امامت کا، اور اللہ کا وعدہ مشروط تھا کہ ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ مثال ہیں جنہوں نے اپنے والد کی نقش قدم پہ چلنے کا حق ادا کر دیا، اور اپنے والد کی فرما برداری کا حق ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر و تسلیم و رضا کے حوالے سے جو انہوں نے معیار اور نمونہ قائم کیا۔ آپ نے جو سوال میں جو بات جس طرف اشارہ فرمایا کہ اس بے آب و گیا وادی کے اندر جسے قرآن نے خود کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں سبزے کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا، اللہ اللہ اللہ، یہ حالات ہیں، یہ حالات غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی باڑی کا اور پیدائش کی چیزوں کا اگنے کا وہاں پہ سوال ہی نہیں ہے، بالکل رب کا حکم تھا۔ اب پیچھے حالات وہ الگ ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو کیا معاملات پیش آئے، ہم اس طرف نہیں جا رہے، وہ چھوڑیں، یہاں ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ رب کائنات کا جب امر آ گیا کہ آپ ان کو وہاں جا کے چھوڑ آئیں، اب یہ جو امر ہے وہ اولاد جس کو 80 سال کی عمر میں باپ دعائیں کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے اور التجائیں کر کے حاصل کر رہا ہے، اس کی محبت دل میں کس طرح ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، ایسا ہی۔ مگر حکم الہی جب آ گیا تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو انگلی کے ساتھ لگایا ساتھ، اور وہاں آ کے چھوڑا جہاں پہ اس وقت صرف ایک ٹیلا سا تھا، خانہ کعبہ بھی دیواروں کی شکل میں موجود نہیں تھا، مرور زمانہ کی وجہ سے اس کے اثرات اور اس کے نشانات بھی انہدام کی طرف چلے گئے تھے۔ یعنی قطع کلام کی معذرت، ایک لمحے رک کے ذرا تصور کروائیے لوگوں کو، میں بار بار اس کیفیت میں جانا چاہ رہا ہوں کہ آج جا کے جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور سرزمین کیسی پررونق، اب ذرا سوچئے کہ مطلب ہزاروں سال پہلے، کیونکہ تقریباً میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کا جو مطلب ایک بیچ کا درمیانی گیپ ہے تقریباً 3.5 پونے 4 ہزار برس کا تقریباً بنتا ہے، تو اب اس طرح سمجھے کہ اگر آل ٹوگیدر کریں تو تقریباً 5,000 برس آج سے 5.5 ہزار برس پہلے اس سرزمین کا عالم کیا ہوگا؟ ایک خاتون اور ایک بچہ، اور بچے بھی شاید دودھ پیتے تھے اس وقت، جی ہاں، ابھی شیرخوار تھے، ابھی دودھ پینے کی عمر تھی، اس ماحول کے اندر چھوڑ رہے ہیں ہمیں۔ آج ہم قربانیاں دینے کی، اللہ کی محبت کی بات بہت کرتے ہیں، مگر محبت الہیہ کا مظہر دیکھنا ہو تو پھر ذرا چلیے اس سرزمین مکہ کے اوپر جہاں اس بے آب و گیا وادی کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر، اور وہ جو تھیلے میں کچھ کھجوریں اور پانی کی تھوڑی سی وہ وہاں دے کے۔ اچھا وہ جملے بھی فرما دیجئے سر دستہ کہ پھر ہم زمزم والے واقعے پہ آ جائیں کہ جس وقت بی بی ہاجرہ نے مطلب ان کو روکا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کیسی استقامت؟ ایسے ماحول کے اندر آپ ان کو چھوڑ کے روانہ ہونے لگے تو ایک بتقاضائے بشری خیال تو آنا تھا کہ جناب ہمیں آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جی ہمیں آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں، یا ہماری کون دستگیری کرے گا، ہمارے معاملات کیسے چلیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے دوبارہ سوال کیا، وہ پھر خاموش،
تیسری بار سوال کیا، پھر خاموش. اب حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ میرے شوہر عام شوہر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ حکم الہی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے خود سے کہا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا اللہ کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں؟ آپ نے تائید میں کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. فرمایا پھر جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا یقین کامل ہے، ہمارا خدا ہمیں کبھی ضائع نہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیے، اب یہ وہ موقع ہے جہاں پر اب ظاہر ہے یہ تو کھجوریں ختم ہونی ہے نا، یہ پانی تو ختم ہونا ہے، لیکن دنیا کو کچھ اور بتانا ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ آپ ہی کے قدمین شریفین کا صدقہ پھر دنیا رہتی دنیا تک پیتی رہے گی اور اپنی پیاس بجھاتی رہے گی. زمزم. جی اس میں بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جب وہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں تو حضرت سیدہ ہاجرہ کا سوچنا اور پھر یہ خیال کرنا کہ اس وقت آپ بھی عمر کے بڑے حصے میں داخل ہو چکی تھی، کچھ چھوٹی عمر نہیں تھی حضرت سیدہ یہ بھی بڑی ہاجرہ عام بات ہے. اس وقت آپ کی حضرت ہاجرہ کی عمر مبارک تقریباً 70 برس ہو چکی تھی، چونکہ 20 برس عمر تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب 90 برس کی عمر میں حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ تو یعنی اس ٹائم 70 پلس ہو چکی تھی آپ. تو اس وقت یہ ایک بڑھاپے کی کیفیت بھی دیکھے نا، اس میں آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، میں تو جسمانی مشقت بھی نہیں کرنے کے قابل. اور پھر ذرا آپ جس طرح وہ امیجن کر رہے تھے تو اب کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. بتائیے ذرا. کہ آج صفا اور مروہ سے فلیٹ راستہ 700 میٹر کا ہے جی، اور اس وقت اس میں سلوپ بھی تھی. اور ایک خاتون کا جب کہ بیٹے کے لیے ہی کچھ نہیں بچا تو پیاسی حالت میں 7 چکر لگانا جو کم و بیش 5 کلومیٹر کا بنتا ہے فاصلہ، اور پھر اس میں چڑھائی اور اترائی بھی، اور یہ سارے کا سارا رنگ اور یہ انداز میرے رب کو ایسا پسند آیا. حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا، ہر ماں اور باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہی ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ صرف بیٹا تو نہیں تھا، یہ تو آنے والا ذبیح اللہ بھی تھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارک کا امین بھی تھا. سبحان اللہ. اسی لیے نور مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے سفر کیا ہے اس کی بنا پہ اللہ نے اس کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ کر اپنی نشانی قرار دی. یعنی یوں کہیے کہ ماں کی مامتا قدرت کو ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک ماں کی اس مامتا کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا. اور اس میں بھی جو لمس ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکروں سے جو ہے وہ پانی کا نکلا. اب آ جائیں ٹھوکروں سے، جیسے ان کے 7 چکروں کے بعد پانی وہاں سے نکلا تو آپ نے پانی پیا تو ایک فرشتہ آ گیا. وہ فرشتہ حاضر ہوا تو آپ اس گھبراہٹ میں تھی کہ پتہ نہیں پانی نکلا تو ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا. تو آپ پانی روک بھی رہی تھی تو فرشتے نے آ کر آپ کو بشارت دی. فرشتہ کہنے لگا آپ گھبرائیے نہیں، اس بچے کے حوالے سے یہ بچہ بھی جوان ہوگا، صاحب اولاد ہوگا، پھر اس کے بعد اسی جگہ پر اللہ کا گھر بنے گا، اور اس کے بعد دنیا تلبیح کہتی ہوئی کھینچی چلی آئے گی. آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ کوئی چھوڑ کے کیوں گیا آپ کو؟ وہ بھی رب کا حکم تھا، یہاں حفاظت بھی رب کائنات خود فرمائے گا. اچھا یہاں پہ گفتگو کریں گے اور اسی موضوع کو جو ہے یہیں سے اسی نقطے سے میں انشاءاللہ جو ہے تسلسل دوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. اللہ اکبر. آج جد امجد کا تذکرہ پاک ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل پر درود نہ ہو؟ تو آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود پاک بھیجتے ہیں، ان کے جد امجد پہ بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. درود ابراہیمی پڑھیے صاحب. آج چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے نا، تو خوب درود ابراہیمی پڑھیے. ہم اور آپ مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں، درود ابراہیمی کا بس ذکر کرتے ہیں اس تیقن کے ساتھ کہ سرکار نظر کرم فرمائیں گے، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو اس تذکرہ پاک کو یہیں سے انشاءاللہ جاری کریں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم وبارك. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تذکرہ پاک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور کیا حسین تذکرہ ہے. ابھی علامہ برکاتی صاحب ایک بات فرما رہے تھے تو مجھے ایک دم ناظرین ایک بات کلک کر گئی. ذرا غور کیجئے، یہ جو قدرت کا نظام ہے یہ کیا ہے. جب آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ماسٹر پلان بناتے ہیں. بہت توجہ رہے آپ کی، بالکل ابھی سمجھ لیں، ابھی بات آئی ہے. اور ماسٹر پلان میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہوگا، یعنی پانی کہاں سے آئے گا، گیس لائن کہاں سے آئے گی، الیکٹریسٹی کہاں سے آئے گی. جو بیسکس ہیں سب سے پہلے آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی فاؤنڈیشن ڈلتی ہے اور اس کے بعد سارے معاملات آگے چلتے ہیں. قربان جائیے رب پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو بسانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں اپنے گھر کو بسانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو اپنے گھر کے طواف کے لیے بلوانا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا انتظام کرنا تھا. تو سب سے پہلے جس کام کی ابتدا مکہ شہر کو اور مکہ شہر میں بیت اللہ کو بسانے سے پہلے کی گئی ناظرین، وہ کچھ اور نہیں، پانی کا انتظام کیا گیا کہ جو میرے گھر پہ آئے، جو میرے در پر آئے، وہ پیاسا نہ جائے. لہٰذا سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکروں کے صدقے سے آب زمزم کو جاری کروایا گیا. اس کے بعد پورا انفراسٹرکچر مکے کا تیار کروایا گیا اور بیت اللہ کو تعمیر کروایا گیا. جناب وہیں سے بات کو جو ہے کنٹینیو. جی میں آپ نے ایک اور ٹچ دے دیا ہے تو اس کی طرف تھوڑا اشارہ دے دوں. آئیے سر. یہ جو پانی پلانا ہے نا جی، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں رکھی ہیں، سبیل لگانا کہ اس کے اندر کوئی آدمی ثواب کا تصور نہیں کر سکتا. اور یہ سارا فیض ہے آب زمزم شریف کا. ایسا ہی آب زمزم کے اندر چونکہ حضرت سیدہ ہاجرہ کے پیچھے تعلق مصر سے تھا، دریائے نیل وغیرہ، اس کا پانی صاف ستھرا، اور جو احادیث میں آتا ہے کہ دریائے نیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی تاثیر پیدا کی ہوئی ہے. تو اسی لیے زمزم شریف جو ہے اس کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ بنا کر چلایا ہے، جس کی تاثیر آج تک جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی اور قیامت تک ختم بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ تو سارے ایسے تذکارے پاک ہیں کہ بس آدمی اس پہ کھو جائے. میں بلا توقع آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں. اب اس میں جو ایک پہلو ہے، ہم یہاں تک تو پہنچ گئے زمزم کے حوالے سے، اب ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر، اس عشق کے مرکز کی تعمیر کہ جس کے طواف کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے. دستے مبارک کسی اور کے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. جی اسماعیل علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب والا. آج بہت اہم موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا اپنے رب کے قریب ہونا چاہے تو اتنی ہی مشکلات بھی انسان کو برداشت کرنا ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. بنیاد یہ رکھی ہے کہ میں نے ان سارے آزمائشوں سے آپ کو گزارا ہے اور پھر آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا. یعنی جس پہ اتنی آزمائشیں آئیں وہ امام الناس بنتا ہے، اور جس کی آزمائشیں کربلا تک پہنچ جائیں پھر وہ امام المرسلین بن جاتا ہے. وہ اس ابراہیم کا اور اس اسماعیل کا بھی امام بن جاتا ہے. تو اب وہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، معمار کعبہ جو ہیں وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ہیں، دونوں نے اسے تعمیر کیا ہے. اور کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے آپ نے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ مولا اس شہر کو امن والا بنا دے. پہلے اس شہر کے امن والا بننے کی دعا کی ہے، اور پھر یہ دعا کی ہے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ پھر یہاں رہنے والے کو جو اہل بلد ہیں انہیں اپنی جناب سے خاص معیشت عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جو اس وقت کائنات میں تو کسی اور کو نہ عطا فرماتا ہو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دونوں نے کعبے کو تعمیر کیا ہے، اور یہ کعبے کی تعمیر کے لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں ہستیوں کا انتخاب فرمایا ہے. حضرت ابراہیم کی نسل میں سے کوئی اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوا، آپ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اور پھر یہ خاص طور پر دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہم دونوں کو اپنی جناب میں وہ خاص نعمت عطا فرما جس کا تو نے قرآن میں یہ اعلان بھی کیا ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اسلام قبول ہے وہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، خلوص نیت کے ساتھ جب انسان جھکتا ہے میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اب یہ دعا جب حضرت ابراہیم نے کی
حضرت اسماعیل نے اس پہ آمین کہا، میرے رب نے پھر ایسے قبول کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی نسل سے وہ لوگ پیدا فرمائے جو توحید کے وارث بنے ہیں، اور حضرت اسحاق کی نسل سے وہ لوگ پیدا فرمائے جو رسالت کے وارث بنے ہیں، حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، اور پوری نسل آگے چلی ہے۔ پھر بنی اسرائیل ساری یہاں سے جو ہے جی، بنی اسرائیل رسالت کے وارث، بنی اسماعیل توحید کے، تا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو توحید اور رسالت دونوں کا جامع بنا دیا، اور اب قیامت تک یہ اعزاز جو ہے کعبے کی تعمیر کے صدقے، اور وہ جو دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، یہ دعا جو حضرت ابراہیم نے مادی کوئی فائدہ اپنے رب سے مانگا نہیں ہے، یہ رسالت کا تقاضا ہی نہیں ہے، ہر رسول یہی کہتا ان اجری الا علی رب العالمین، یہی مانگا کہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، اب اپنا وہ رسول، خاص رسول، عظمتوں والا، وہ میری نسل میں سے اور اس بیٹے کی نسل سے عطا فرما۔ اصل تو یہ شرف اسماعیل علیہ السلام کو ملا نا، اسماعیل علیہ بات یہ ہے۔ اچھا اب بات اس میں ایک اور ذرا تذکرہ پاک ساتھ ساتھ ہو جائے کہ ذبح عظیم کی ابتدا آپ سے ہوتی ہے، کیونکہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہم نے تھوڑا سا گفتگو اس پہ کر لی ہے، اور اس کی انتہا میں کربلا میں نظر آتی ہے، تھوڑی سی گفتگو آپ پھر تبرکاً انشاءاللہ جو ہے علامہ صاحب سے جو گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں۔ جی اس حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہمیں قرآن میں سورہ صافات میں نظر آتی ہے کہ آپ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا اور اللہ رب العزت نے اسماعیل کی جو خوشخبری دی، اس میں یہ الفاظ نظر آتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ میں تمہیں ایسا بیٹا عطا فرماؤں گا کہ جب وقت آئے گا صبر کرنے کا تو وہ زمانے کے لیے مثال بنے گا کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل جو ہے نا وہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ کون سا وعدہ سچ کر دکھایا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں واضح کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو آپ نے کہا یا بت افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے، رہی میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو یہ آپ کا غلام حلیم ہونا، یہ دراصل آپ کو والد گرامی سے بھی یہ صفت ملے دی، کیونکہ قرآن عزیز نے 2 مرتبہ یہ ارشاد ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ حضرت ابراہیم میں جو حلم ہے شاید وہ کہیں اور نظر نہیں آتا، وہی آگے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کیسی بات ہے علامہ صاحب، اس پہ ذرا سا ہم بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا منہ کے بل لٹایا گیا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے، چھری کو حکم ہو رہا ہے کہ جی نہ چل، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ چلا، اور کمال یہ ہے کہ دونوں ہی کو آزمایا جا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام پھر جو ہے نکھر کے آتے ہیں وہاں سے، اور پھر ذرا کربلا تک ہمیں لے جائیے۔ یہ کربلا تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا درجہ بدرجہ آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کی جو یہ ذبح کا عظیم معاملہ ہوا، اس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ ایک تشت بھی لے کر آئے تھے، جی جو اس مینڈھے کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے، تو بھائیوں نے لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ منظر تو اور ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا پہلے میرے بیٹے کو غسل دو۔ ان کو ایک بڑے ٹب میں غسل دیا گیا، اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے وہی تشت جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دمبے کے لیے پیش کیا گیا تھا وہ پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ تیل پیش کیا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی والدہ محترمہ نے لگا کر بھیجا تھا، وہ تیل بچا کے رکھا گیا تھا، اور وہ تیل لا کر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ نے پھر وہ تیل لگایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی قربانی کے لیے گئے تو یہ بھی تو قربانی ہے، وہ بھی باپ کر رہے ہیں، یہ بھی باپ بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ اگر آگے بڑھتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی تو آج خود یہی فرمایا تھا، وہ مٹی دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سے پہلے حضرت عبداللہ کا بھی تو ان کا بھی ابن الذبیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخریہ معاملہ کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار کے والد گرامی قدر، ان کو جب ذبح کرنا چاہا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اس کی منت کی وجہ سے، تو اس میں آپ دیکھیے وہ منت مان لی گئی، اور اس کا امت کو فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امت کے لیے منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے کسی انسان کو ذبح کرنے کی منت نہیں ماننی، ہر ایک کے لیے کوئی اللہ کا حکم بھی نہیں آتا، اور ہر ایک کے لیے آگے اس طرح کا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نسل در نسل چلتا، بلکہ آقا تشریف لائیں تو اب آپ کی ضیاء پاشیاں عام ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا ہے. تو یہ دیکھیے کیسا منظر ہے کہ حضرت امام علی مقام کو آپ گود میں بٹھا کر اللہم آت الحسین صبرا یہ بول رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود بولا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور حضور علیہ السلام آج خود دعا کر رہے ہیں، یہاں دعائے حسین نہیں ہے، دعائے مصطفیٰ ہے. اگر وہاں دعائے اسماعیل کا اپنا رنگ ہے تو یہاں پھر دعائے مصطفیٰ کا کربلا میں. یعنی بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے، انتہا آپ پہ ہو رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری. دورانی صاحب اس میں ذرا صاحب کلام فرمائیے کہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کو اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں سر کو جھکا دینا اور اللہ کے حکم کو منوان صرف تسلیم نہ کرنا بلکہ والد کو یہ فرمانا کہ کر گزریے، صابرین میں پائیں گے، فکر مت کیجیے گا. یعنی جو معراج اطاعت کی اور فرما برداری کی نظر آتی ہے، موجودہ معاشرے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ذرا اس پہ آپ کلام فرمائیے، ہم سب سننا چاہتے ہیں. سب سے اہم پریکٹیکل لائف کے حوالے سے جی پلیز اس پہ آج بتائیے بچوں کو کیا کر رہے ہیں. تسلسل میں ہمارے لیے جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہی ہے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کیا خوبصورت رنگ دیا کہ یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ جو کہہ رہے ہیں یا بت فلما تومر، باپ فرما رہے ہیں کہ میں ذبح کرنے جا رہا ہوں. ایک انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان اپنی تکلیف کے وقت کسمکاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے. مگر یہاں وہ تربیت ہے اولاد کی، اس کو تربیت کہیں، اس کو تعلیم کہیں، یا علامہ کے الفاظ میں فیضان نظر کہیں اسے. اب علامہ یہاں پر جو اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک روحانی چیز کا اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے ایک استاد ہوتا ہے، ایک تو ماں باپ کا رشتہ ہے، ایک استاد شاگرد کا رشتہ ہے، اور ایک روحانی گائیڈ کا رشتہ ہے. جی تو یہی بات علامہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمائی تھی کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، بکریاں چرانے سے مقام کلیم اللہ مل جانا 2 قدم کا فاصلہ ہے اگر شعیب علیہ السلام جیسا مرشد میسر آ جائے. اللہ اکبر. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی مرشد اعظم ملے تھے اپنے والد کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، جن کا فیضان نظر اور جن کی تربیت کا یہ فیض تھا کہ جب باپ ذبح کرنے کا اپنا مشورہ دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے ان کا اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹا جی مانیں گے تو میں اللہ کا حکم مانوں گا، بیٹا جی نہیں مانیں گے تو میں نہیں مانوں گا. ایسا نہیں تھا. وہ تو امر الہی پہ انہوں نے عمل کرنا ہی کرنا تھا، مگر دکھانا یہ چاہتے تھے اولادوں کو کہ اگر معاملہ یہاں تک بھی باپ کا حکم آ جائے تو تب بھی اپنے باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا کرو. اب کمال یہ ہے کہ اولاد کو موقع دے کے یہ بھی تو دکھلا دیا نا کہ میں نے جبر نہیں کیا ہے، میں نے جبر نہیں کیا، اس نے صبر کیا ہے، اس نے صبر کیا ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام جس مقام میں تسلیم و رضا پر فائز ہیں، خدا نے ان کے خون کی برکت سے ان کی اولاد کے اندر بھی تسلیم و رضا کا وہ اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا. اچھا ایک بات اس میں ذرا آپ ذرا اس پہ بھی کلام فرمائیے کہ بنیادی طور پر پروفیسر صاحب جب پہلی مرتبہ وہ شیطان آیا بہکانے کے لیے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو، آپ جو ہے آپ نے اس کو شٹ اپ کال دے دی. پھر اس کے بعد جو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا، آپ نے بھی شٹ اپ کال دے دی. اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا، آپ نے بھی شٹ اپ کال دے دی. اور وہ جو کنکریاں مارنا ہے وہ ذرا لوگوں کو بتائیے نا کہ ہم انہی کی تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں سارا. بنیادی طور پر ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. جی. اور یہ جو پروسیس اللہ تعالیٰ جس سے گزارنے جا رہا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو، یہ وہ پروسیس تھا جس سے ان کے مقامات وہاں پہنچ رہے تھے جس کا تصور بھی انسانیت نہیں کر سکتی تھی. اب شیطان کو کیسے چین آ سکتا تھا؟ وہ تو لگا ہوا تھا، اس نے اپنا کمزور پوائنٹ ڈھونڈا کہ کہاں پہ جا کے اٹیک کروں. پہلے اس نے سوچا کہ ماں پہ کرتا ہوں، چونکہ ماں کا دل اولاد کے حوالے سے بہت نرم ہوتا ہے. اور وہ جلد جب میں اولاد کی تکلیف کا ان کو احساس دلاؤں گا تو وہ واویلا کریں گی، اپنے شوہر کے پیچھے بھاگیں گی، چھین کے لے آئیں گی بیٹے کو. مگر انہوں نے بھی جب پوری بات سنی، انہوں نے پنکریاں اٹھا کے ماری. نکل جا بدبخت مردود، اگر یہ میرے مولا کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا ہزاروں بیٹے قربان ہے خدا کے حکم. اللہ اکبر. پھر اس نے یہی وار اسماعیل علیہ السلام پہ کرنے کی کوشش کی کہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے ایسے لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ والد صاحب انہیں بتا کے لے کے جا رہے تھے اور انہیں اس تسلیم و رضا کے امتحان کے لیے تیار کر کے لے کے جا رہے تھے. انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ میرے اللہ کا اگر حکم ہے تو اسماعیل کی ایک جان کیا 1000 جانیں قربان. اور ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی اس نے ڈالا جناب یہ خواب کا معاملہ ہے، حضور والا خواب میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، کوئی صراحت تو نہیں ہے وہی کے اندر. معاملہ اتنی
اتنا سنجیدہ ہے اولاد کو ذبح کرنے کا، اور آپ صرف خواب کے اوپر ڈیسیژن کر رہے ہیں، مگر آپ جانتے تھے کہ یہ عام انسان کا خواب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے، اور اللہ کے نبی کے خواب میں مجال نہیں ہے کسی شیطانی فکر کی۔ یعنی یہ جو دو سنتیں بنی، ایک شیطان کو 3 مرتبہ کنکریاں مارنا، یہ آپ کی وجہ سے سنت بنی، اور وہ جو قربانی ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، یہ وہ سنت ہے ایکچولی نا؟ جی بے شک، یہ کلیئرٹی میں لوگوں سے دینا چاہ رہا ہوں۔ اچھا آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ذرا، چونکہ ظاہر ہے آپ نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کو بڑا انٹریکشن رہتا ہے، آج کی اولادیں تو صاحب کھڑے ہو کر باپ سے یہ کہتی ہیں آپ کو پتہ کیا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو دنیا چلتی کیسے، اور اگر کوئی بات کریں تو اس میں پہلے توجیحات تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا کیوں؟ بھئی آپ نے آرڈر دیا ہے نا، پہلے ذرا اس کی لاجیکلی مجھے سمجھائیں کہ یہ بات کس طرح سے صحیح ہے۔ لاجکس مانتی ہیں آج کی اولادیں باپ سے، یہاں تو لاجک بھی نہیں مانگی اسماعیل علیہ السلام نے، وہاں حکم آیا وہ سر تسلیم خم کر دیا۔ ذرا بتائیے کہ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ جی بالکل، جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرما برداری کی انتہا ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، لیکن ایک اور پہلو ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، وہ نبی تھے، اللہ کا حکم ہونے کے باوجود انہوں نے بیٹے سے مشورہ بھی کیا، اسے بتایا بھی، یعنی جہاں اولاد کو چاہیے کہ وہ اس حد تک صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں والدین کے حکم پہ، تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ چاہے اللہ کا حکم ہی کیوں نہ آ جائے، اولاد کو مشورے میں شامل ضرور کرنا چاہیے، دونوں طرح سے ان چیزوں کو قائم رکھنا چاہیے۔ اب جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ذرا دیکھیے آج کی اولاد کو، نوجوان نسل کو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ قربان گاہ میں پہنچے تو آپ نے اپنے والد محترم کی بارگاہ میں 3 گزارشات کی تھی، اس حد تک فرما برداری صرف اسی گھرانے میں نظر آتی ہے اور ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئی، جو حضرت اسماعیل نے عرض کیا، کہنے لگے ابا حضور ان اردت ذبحی، جب آپ ارادہ کر چکے ہیں مجھے ذبح کرنے کا، میری گزارش یہ ہے کہ فشدد رباطی، کہ مجھے رسیوں سے اتنا مضبوطی سے باندھ لیجئے، لا یصبک من دمی شیء فینتقص اجری، تاکہ میرے خون کا ایک قطرہ آپ تک نہ پہنچے، اگر پہنچ گیا تو پھر میرا اجر کم ہو جائے گا۔ اب یہ موت آسان تو نہیں تھی، کہنے لگے فَإِنَّ الْمَوْتَ شَدِيدٌ، موت تو بڑی سخت ہے، وَشْهَدْ شَفْرَتَكَ حَتَّى تُرِيحَنِي، تو اپنی چھری کو ذرا تیز کر لیجئے تاکہ مجھے بھی جلدی جلدی راحت مل جائے۔ اب 13 سال کا یہ بچہ، بلکہ اس لفظ پہ اگر قرآن کے اس لفظ پہ ہم غور کریں، فَلَمَّا بَالَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور سعیہ کا مطلب ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوا۔ جنید بھائی، چلنے کے قابل بچہ 13 سال کو تو نہیں ہوتا، ایک یہ بھی رائے موجود ہے کہ شاید ان کی عمر 13 سال سے بھی کم تھی، 3 سال کا بچہ 4 سال کا بھی کوئی سعی کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، اتنی عمر کا جو بچہ ہے وہ کیا عرض کر رہا ہے؟ کہنے لگا تیسری گزارش یہ ہے کہ حضرت جب آپ مجھے لٹا دینا، فائدہ ازجعتنی، مجھے لٹا دیا جائے تو آپ نے ایسے لٹانا ہے کہ پیشانی کے بل میں ہوں، میرا چہرہ نیچے ہونا چاہیے۔ اب ہم مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، فقہا سے پوچھیں نا کہ سجدے کی کیا تعریف ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں وضع الجبہہ علی الارض، کہ پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، یہ سجدہ ہوتا ہے۔ آج تک 2 ہی شہادتیں سجدے میں ہوئی ہیں، 2 ہی شہادتیں، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اور ایک بنی اسماعیل میں سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی۔ وہی سلسلہ نور ہے نا، وہی سلسلہ نور ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور امام علی مقام تک۔ اسی لیے تو انہیں بچایا گیا تھا نا، نور مصطفیٰ کی خاطر ہی تو بچایا گیا تھا، کیا اچھی بات، یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ سوال کرنے تھے مجھے سوال کرنے تھے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگرچہ حکم تھا تو پھر ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہوئی، اور اگر ایگزیکیوشن نہیں کرنی تھی تو پھر حکم کیوں دیا گیا اسماعیل علیہ السلام کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بنیادی چیز تو اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دے کے قربانی کو قبول کیوں نہیں فرمایا اس کیفیت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ تحیات و ثنا کا وہ نور جس کو کعبہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے مانگا تھا، وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں چمک رہا تھا۔ اب یہ داستان بھی بڑی لمبی ہے، نور مصطفیٰ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ نے یوں لٹانا ہے، کیوں لٹانا ہے؟ آخری جملہ آج کی مجلس کا، کہنے لگے فَإِنِّي أَخْشَىٰ ان نظرت فی وجہی، مجھے خطرہ ہے اگر قربانی کرتے ہوئے آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی
तुदरिकु रहमतन, आखिर आप मेरे बाप हैं ना, तो फिर रहमत गालिब आ जाएगी। फतहूल बैनका व बैन अम्रिल्लाह, कहीं वो रहमत आपके दरमियान और अल्लाह के अमर के दरमियान हाइल ना हो जाए, लिहाजा मेरा चेहरा नीचे कर लें। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। बिल्कुल ठीक है, वक्त चूँकि कम है अल्लामा साहब, बहुत मुख्तसर पैगाम। बेहतर तो ये है कि मेरी गुजारिश होगी पैगाम अगर आप डायरेक्टली नौजवान तबके को दें तो बहुत अच्छा होगा। जी, इसमें सबसे पहली बात तो फर्माबरदारी के हवाले से ही है, और यही बात हर चीज़ पर मुहित है। जी, वालिद जो है ना, उसके लिए हर हुक्म देना जायज़ होता है जब तक वो शरीयत से बाहर जाने का औलाद को हुक्म ना दे। ठीक है, उसको आप ये नहीं कह सकते अब्बा जी ये आपकी बात ठीक है, ये आपकी गलत है, ये मैं नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है। अब जान पेश करने से बढ़ के और तो कोई कीमती चीज़ है बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो आपने जो सवाल किया था कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवाना था तो हुक्म दिया क्यों, और अगर दे दिया तो फिर इम्प्लीमेंट करवा लेते। लेकिन बात उसमें सारी यही है कि ये एक आजमाइश का प्रोसेस था जो अल्लाह ताला ने करवाया उनसे, और वो निहायत है हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, उसी का परतौर। ये हम नहीं कहते, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलकर ये बात लिखी है, फरमाया कि वो उसका दिबाचा था और ये उसका इख्तिताम। अल्लाहु अकबर। और यही जुमले इकबाल ने अपने अंदाज में कोट किए हैं। और मैं एक दो बातें ज़रूरी ताजीलन अर्ज करता हूँ। अरबी ज़ुबान के बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, ये आपने शुरू की। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले घोड़े के ऊपर सवारी की। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हुकूमत करने का अहले मक्का को अंदाज सिखाया। और एक जुमला 2 सेकंड का कि आपको बनी जुरहम, अमालका और अहले यमन और अहले मक्का की तरफ नबी और रसूल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उसका तबलीग। बल्कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मेरा इश्क तो ये कहता है कि हुक्म दिया और एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं करवाई कि रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया ने देखना था, इसी हाल पाक से सिलसिला होना था। जी, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसरन प्रोफेसर साहब? जुनायद साहब, आपने इंट्रो में एक इशारा किया था कि आजमाइशों का एक सफ़र होता है। जी जी। हमारे यहाँ नौजवान नस्ल और हर कोई कामयाबियाँ और अज़मतें तो हासिल करना चाहता है, मगर अज़मतों और कामयाबियों के वो जो ज़ीने चढ़ते हुए जो आजमाइशें आती हैं उससे गुजरने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जी जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी खुदा ने मनसब इमामत दिया तो पहले आजमाइशों से गुजारा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी मनसब मिला अगर तो वो भी उस आजमाइशों से गुजर के हुआ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। इन्ना माल उसरे युसरन, तंगियों के बाद आसानी है, ये पैगाम समझना। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, फाइनल नोट इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से। जी जुनैद भाई, गुजारिश ये है कि इन्नहु कान सादिकल वाद व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलात व ज़कात। आज की नौजवान नस्ल को ये समझना चाहिए कि हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा पैगाम नमाज है, ज़कात की अदायगी है, ताकि जब इंसान दुनिया से जाने लगे तो ये आवाज़ आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों। अब आपका तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में इस गुफ्तगू को, इस काविश को कबूल फरमा लें। किताब शिफा से जादू टोने से हिफाजत का आज आपको अमल बताते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा साहब, बड़ा कमाल है। जो शख्स मुसलसल 41 दिन रोज़ाना 100 बार सूरह फलक और 100 बार सूरह नास का विर्द करता है तो हर किस्म के जादू टोने से महफूज रहता है इंशाअल्लाह, और उसके दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम रहते हैं। बहुत ही कमाल कौल मुबारक सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कि अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करो, क्योंकि ज़रात नरम ज़मीन में होती है न कि सख्त ज़मीन में। इसी तरह से इल्म व हिकमत मुतवाज़े इंसान के दिल में परवान चढ़ते हैं न कि मुतकब्बिर और जब्बार के दिल में। रोज़नामा 92 न्यूज़ में नाज़रीन, आज आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ट्विटर पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। आप वहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, मिलकर इंशाअल्लाह नारा लगाते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।